Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everyone for coming up. بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ دور دور سے آئے ہیں. I will initiate the conversation with Ghamdi Sahab with our first question. Ghamdi Sahab, پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے سب سے اہم لیسنز سبق کون سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. قرآن مجید اسی چیز کو اپنی اصطلاح میں اسوہ حسنہ کہہ کر بتاتا ہے. چنانچہ یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی تمام تعلیمات کو اگر آپ ان کے کانٹینٹ کے لحاظ سے تقسیم کریں تو عبادات کے علاوہ وہ 3 چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں. ہمارے بدن کی تطہیر، صفائی پاکیزگی، ہمارے خورونوش کھانے پینے کی تطہیر، صفائی اور پاکیزگی، اور اخلاق کی پاکیزگی اس مجموعے میں اہم ترین ہے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کی قیادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں پیش کیا ہے تو اس میں یہی تعبیر اختیار کی ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم. آپ اعلیٰ ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین سیرت کا نمونہ. خود آپ نے بھی اپنے مشن کے بارے میں جب لوگوں کو بتایا تو یہی کہا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، ان کے منتہا تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. چنانچہ آپ کی اپنی زندگی بھی انہی اخلاق عالیہ کا نمونہ ہے. سب سے پہلی چیز جو ابتدا ہی میں آپ کی سیرت میں نمایاں ہوتی ہے وہ آپ کی امانت اور دیانت ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی زندگی کا اصلی حسن اسی ایک چیز سے نمایاں ہوتا ہے. جو آدمی اپنے معاملات میں امین ہے، دیانت دار ہے، وہی ہے کہ جس کو ہم انسانیت کا بہترین نمونہ کہہ سکتے ہیں. انسان کے انفرادی اخلاقیات میں بہت سی چیزیں اس کی ذات تک محدود ہوتی ہیں، لیکن صداقت، امانت اور دیانت یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ اس کو متعلق کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قدیم صحیفوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہی صادق اور امین کے الفاظ سے کرایا گیا ہے. اس وقت بھی جو بائبل ہمارے پاس ہے اس میں یوحنا عارف کے مکاشفے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی الفاظ اختیار کیے گئے ہیں. اس کے عربی ترجمے میں بالکل یہی الفاظ ہیں. چونکہ یہ الفاظ عربی کے ہیں تو یدعا صادقاً و امینہ، یعنی وہ تشریف لائیں گے اور انہیں صادق اور امین کہا جائے گا. تو سب سے پہلا سبق جو آپ کی زندگی سے ملتا ہے جب ابھی آپ نبوت کے منصب پر بھی فائز نہیں ہوئے وہ یہی ہے. اور اس کا سب سے اولین ظہور اس وقت ہوا جب سیدہ خدیجہ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو اپنے تجارتی معاملات سپرد کر دیے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمانہ یہ نہیں تھا جس میں ہم جیتے ہیں. کسی کے ایک ایک فعل کی نگرانی کرنی ممکن نہیں تھی. قافلوں کی صورت میں لوگ جاتے تھے اور وہ دوسروں کی طرف سے بعض اوقات
شام اور عراق اور دور دراز علاقوں میں جا کر تجارت کرتے تھے، اور دیانتداری کے ساتھ آ کے جن لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوتی تھی ان کو اپنا نفع دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام سفروں میں یہ بات بالکل ثابت کر دی اور ہر شخص پر واضح کر دی کہ انسانی شخصیت کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ آپ معاملات اتنے صاف کریں، اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ آپ کے دشمن بھی اعتراف کرنے لگ جائیں کہ آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ دوسری چیز جو اسی زمانے میں آپ کی سیرت اور کردار میں نمایاں ہوئی وہ یہ تھی کہ جب کبھی کوئی نازک معاملہ پیش آ جائے تو انسان کو جھگڑا پیدا کرنے، خلفشار پیدا کرنے، انتشار پیدا کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہی بات جو قرآن مجید نے فرمائی ہے ایک موقع پر کہ الصلح خیر، یعنی مصالحت ہی میں بھلائی ہے۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس کو صلح کے ساتھ کیجیے، مصالحت کے ساتھ کیجیے۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مختلف چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ نہ کر دیں، ان کے اندر موافقت پیدا نہ کر دیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا سب سے اولین ظہور ہر شخص کو معلوم ہے اس وقت ہوا جب بیت اللہ کی تعمیر جدید کی گئی، نئی تعمیر کی گئی، اور قریش کے لیڈروں میں قریب تھا کہ تلواریں کھنچ جاتی کہ حجر اسود کو اب کون اٹھا کر نصب کرے گا۔ یعنی دیواریں اٹھانا اور پتھر لگانا اور چونا گارا لانا یہ تو سب کے لیے ممکن تھا اور سب اس میں حصہ لے رہے تھے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس کو جب کونے میں رکھنا ہے تو اس میں بڑا جھگڑا پیدا ہو سکتا تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا اور ایک بڑے جھگڑے کو چکا دیا۔ یعنی ایک بڑی چادر میں حجر اسود کو رکھ کے سب بڑے لیڈروں سے کہا کہ آپ اس کے کونے پکڑ لیجئے اور سبھی پکڑ لیں اور اس کو نصب کر دیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس موقع پر آپ نے یہ بھی تقاضا نہیں کیا کہ مجھے بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے۔ یعنی جو چیز ہدف بنی وہ یہ تھی کہ ایسے ہر موقع پر جس کے ساتھ عقیدتیں وابستہ ہوتی ہیں، تعصبات وابستہ ہوتے ہیں، آدمی کو جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے وہ صلح، موافقت اور خیر ہے، اور اس کا ایک بہترین نمونہ آپ نے پیش فرمایا۔ تیسری جو بڑی چیز آپ کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ خاص طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ پڑے، اس میں آپ کو کس درجے پر کھڑے ہو کر ان کی تعریف قلب کرنی چاہیے، ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کے ذہنی اور فکری معاملات کا لحاظ کر کے جو اقدام بھی کرنا چاہیے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے ملازموں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ زید بن حارثہ آپ کے پاس غلام کی حیثیت سے آئے تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور بالکل اپنے بیٹوں کی طرح رکھتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ زید بن محمد ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے تو کون ہے کہ جو اپنے والدین کو پہچان کر ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ زید سے بات کر لیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں پر، اپنے والدین پر بھی آپ کو ترجیح دی۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ آپ چھوٹوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کے ہاں اس طرح کے لوگوں کے لیے کیسی غیر معمولی شفقت تھی۔ چونکہ مجھے مختصر طریقے سے یہ سب چیزیں بیان کرنی ہے، یہ کوئی تفصیلی لیکچر نہیں ہے، مجھے آپ کے سوالات کے جواب دینے ہیں، تو میں محض اشارات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی کا ایک بڑا ہی غیر معمولی ظہور، یہ شفقت، یہ محبت اس وقت ہوا کہ جب آپ کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، سیدہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اس موقع پر آپ کے بچے بھی تھے۔ ایک خاتون جو بعد میں بہت معروف بھی ہوئیں، انہوں نے آپ کو توجہ دلائی، بزرگ خاتون تھیں، کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب سے آپ کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو آپ کچھ بجھے سے رہنے لگ گئے ہیں، معاملات کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ ایک دعوت کے داعی بھی ہیں، اور پھر گھر میں بچے بھی ہیں، تو آپ شادی کر لیجئے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کوئی تجویز ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے، یعنی ایک بیوہ خاتون بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات کر کے دیکھ لو۔ تو انہوں نے جا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی عائشہ کے بارے میں بات کی، تو آگے سے جواب یہ ملا کہ ہم تو پہلے سے رشتہ طے کیے ہوئے ہیں، اور ابو بکر کبھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ وہ اس طرح رشتہ توڑ دیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، کچھ ہمارے مسلمان ہونے کے بعد ان کے بھی تیور بدلے ہوئے لگ رہے ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جواب سن کر وہ کچھ مایوس ہوئی ہوں گی، تو انہوں نے جا کے سیدہ سودا کے سامنے، جو ایک بیوہ خاتون تھیں، کوئی 50 سال کی عمر کی، یہ تجویز پیش کر دی۔ وہ مان گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکل صورتحال تھی کہ پیغام ادھر بھی دیا جا چکا تھا اور ادھر بھی، اور جب ادھر سے بھی معلوم ہو گیا کہ رشتہ وہاں ختم ہو گیا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے عزیز دوست تھے، بلکہ ان کے بچے آپ کو چچا کہتے تھے۔ جب یہ تجویز پیش کی گئی سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے، تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ وہ تو ان کی بھتیجی لگتی ہیں، تو کیا جائز ہوگا نکاح ان کے ساتھ؟ تو اس طرح کی صورتحال میں رشتہ مانگا جا چکا تھا عرب کے قبائلی معاشرے میں، آپ پھر اس کے بعد انکار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کیا پسند کیا، یعنی اپنے معاملات کو پس پش ڈال دیا اور بچوں کی بہبود کو سامنے رکھ کر اسی بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کی۔ یعنی ایک 50 سال کی بیوہ خاتون ہی کو آپ نے پسند کیا کہ وہ آپ کے گھر میں آئے، اور جب تک آپ نے ہجرت نہیں کی، بلکہ ہجرت کے بعد تک بھی وہی آپ کے بچوں کو سنبھالتی رہیں اور گھر میں رہیں۔ آپ نے اس سارے عرصے کے دوران میں یہ خیال کر کے، اگرچہ ادھر بھی رشتہ منظور کیا جا چکا تھا، کہ ایک بیوہ خاتون کے مقابل میں جب ایک کنواری بچی آئے گی یا لڑکی آئے گی، تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ یہ کچھ نظر انداز ہو جائیں گی، تو آپ نے ان کی رخصتی کو بھی مؤخر کر دیا، نہیں کرائی، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو درخواست کرنا پڑی آپ سے، اور اس کے بعد پھر آپ حضرت سودا کے پاس گئے اور جا کر ان سے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک خاتون آئے اور تمہارے لیے دل برداشتہ ہونے کی صورت پیدا ہو۔ عرب کے معاشرے میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں علیحدہ کر دیتا ہوں، یعنی ان سے بھی جا کر یہ کہا، اور انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں، میرے کوئی مطالبات نہیں ہیں، میں تو آپ ہی کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں، اور آپ اطمینان کے ساتھ اپنی بیوی کو لے آئیے۔ تب کہیں جا کر اس کے لیے راضی ہوئے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے انسانی زندگی میں، لیکن اس کو بھی آپ نے ملحوظ رکھا اس طرح کے مواقع پر۔ ذاتی زندگی میں آپ یہ جانتے ہیں کہ بعض ایسے مواقع بھی پیش آ جاتے ہیں کہ جس میں کچھ رنج پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک ایک چیز کا اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت پر جیسا کنٹرول ہے، جس طرح اپنے آپ کو آپ نے ڈسپلن کیا ہوا ہے، یعنی مجال نہیں ہے کہ ایک خاص معیار سے نیچے کی کوئی چیز آپ سے سرزد ہو جائے۔ جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے ہر شخص کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص تعلق ہے جس کا آپ اظہار کرتے ہیں۔ ایک دو دل نواز واقعات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں جس سے ہم بہت سبق لے سکتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے اور کسی بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہے، آپ کو درست اطلاع ملی۔ ابھی نوجوان تھے حضرت جابر، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں کسی کنواری خاتون کے ساتھ کیوں شادی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بہنیں ہیں اور میں سمجھتا تھا کہ زیادہ اچھا ہے کہ ایک سمجھدار شوہر دیدہ خاتون گھر میں آئے تاکہ ان کو سنبھال سکے۔ تو یہ بات آپ کو اتنی پسند آئی کہ نہ صرف یہ کہ اس پر داد دی، بلکہ اسی دن ایک اونٹ جو ان کو پسند تھا وہ ان کو تحفے کے طور پر دیا کہ اس نے اتنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھریلو معاملات کو دیکھا ہے اور بڑی شفقت کے ساتھ۔ یہ معلوم ہے کہ ایک نابینا صحابی ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی ذکر ہوا ہے۔ یہی نابینا صحابی ہیں کہ جو کسی موقع کے اوپر بیت المال میں بہت سی چادریں آئیں، تو یہ اس وقت موجود نہیں تھے، چادریں تقسیم کر دی گئیں۔ بعد میں یہ آئے اور آ کر انہوں نے کچھ گلے کے انداز میں یہ کہا کہ کیا میرا کوئی حق نہیں تھا؟
تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، یعنی جو شفقت اور محبت کا، اور پھر جا کے ان کو دیں، ان کے اوپر چادر ڈالی اور بہت محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ تو ایک بڑی دل نواز شخصیت ہے جو انفرادی معاملات میں، دوستوں کے تعلقات میں، بیویوں کے معاملات میں ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے، یعنی سراپا تطہیر، سراپا پاکیزگی۔ اب اس کے بعد جب آپ کو اقتدار حاصل ہوا ہے اور آپ حکمران ہو گئے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ جو نمونہ آپ نے پیش کیا وہ یہ کہ مدینے سے آنے سے پہلے آپ ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی بہت تجارت تھی۔ جس وقت نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بعض عرب لوگوں نے کہا کہ یہ اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان بہت وسیع ہے، یعنی آپ کے مالی حالات بہت اچھے حالات تھے، لیکن جیسے ہی ذمہ داری آپ پر پڑی تو آپ نے بالکل عام لوگوں کے برابر اپنے آپ کو کر لیا، اور چونکہ لوگ مہاجر ہو کر آ رہے تھے، ان میں سے بعض لوگوں کو تو آپ نے انصار کے ساتھ مواخات میں باندھ دیا، لیکن ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جو مسجد نبوی کے مہاجر کیمپ ہی میں تھی، جس کو صفہ کہا جاتا ہے، یہ ایک مہاجر کیمپ تھا، اور پھر ان کی ضروریات کے خیال رکھنے کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک دودھ کا پیالہ بھی ممکن نہیں تھا کہ گھر میں چلا جائے جب تک ان کی ضروریات آپ پوری نہ کر لیں۔ اور جس طرح کی زندگی اس کے بعد بسر کی، اس میں یہ نوبت بھی آ گئی کہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے اور غریب لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے پیمند لگے کپڑے بھی پہنے، بعض اوقات گھر میں دیا بھی نہیں جلتا تھا، کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنی زندگی گویا ایک ایسے حکمران کی زندگی بنا لی کہ جس کو سب سے پہلے اپنے لوگوں کی فکر ہے، مہاجروں کی فکر ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر اس تمول کے کوئی آثار آپ پر نظر نہیں آیا۔ گھر کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی آرائش اور زیبائش کی چیز بھی اس کے بعد گوارا نہیں کر پائی، درا حال ہے کہ لوگوں کو یہ سبق دیا کہ یہ زینتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ بتایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری کے احساس کے تحت کہ میں حکمران ہوں، مجھے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، لوگ مہاجر ہیں، ہجرت کر کے آ رہے ہیں، کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے اب جو ان کی ضروریات ہیں ان کو مقدم کر کے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ سیاسی معاملات میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کے منصب پر فائز ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم ہم کو دی ہے کہ یہ میرے سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بطور اصول بیان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے جو رسول بھی بھیجا جاتا ہے اس کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ یہ بتایا کہ اگر تم آپ کے کسی فیصلے کو بھی تنگی دل کے ساتھ قبول کرو گے تو ایمان سے خالی ہو جاؤ گے۔ ایک اتنی غیر معمولی ہستی، اور ان کو یہ اتھارٹی دی گئی، لیکن مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کوئی ایک معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ کیا ہو اور اکثریت کی رائے کو نظر انداز کر دیا ہو۔ کوئی ایک معاملہ بھی ایسا پیش نہیں آیا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم دے دیا گیا، ورنہ ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا کہ مشورہ کیا ہے، رائے لی ہے، اور اس طرح ایک بہت غیر معمولی جمہوری معاشرے کی بنیاد ڈالی، یعنی جس میں حکمران ہوتے ہوئے بھی ہر شخص کو تنقید کا حق ہے، قصاص لینے کا حق ہے، بدلہ لینے کا حق ہے۔ یعنی کئی موقع ایسے ہیں کہ جس کے اوپر کسی آدمی نے محبت سے کہہ دیا کہ میں تو آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا کہ اچھا میں نے کسی وقت ڈسپلن کرنے کے لیے چھڑی سے کچھ ٹھوکا دیا تھا، تم بدلہ لے سکتے ہو۔ تو اس مقام پر کھڑے ہو کر، یعنی پیغمبر ہونے کے باوجود آپ نے حکومت کا نظم بھی چلایا تو مشورے کی بنیاد پر، اور لوگوں کی ضرورتوں کا اس درجے میں خیال رکھ کے گویا غریبانہ زندگی کی بھی انتہا پر کھڑے ہو کر جتنا وقت بھی بسر کیا وہ بسر کیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ کچھ نمایاں اسباق ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ ایک تفصیلی لیکچر دیا جائے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ کئی گھنٹے بھی اگر اس پر گفتگو کی جائے تو نہ یہ واقعات ختم ہوتے ہیں، نہ یہ احوال ختم ہوتے ہیں، اور ایک ایک پہلو سے اگر آپ جائزہ لیں، یعنی باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، جنگ و جدال میں جب آپ اترے ہیں، سورہ احزاب میں یہ اسوہ حسنہ کے الفاظ اسی ذیل میں آئے ہیں۔ 25,000 کے قریب کم و بیش لوگ حملہ آور ہو گئے، مدینے پہ خندق کھودنا پڑی، دفاع ممکن نہیں تھا۔ اس موقع پر قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے،
اور اس موقع پر یہ کہتا ہے کہ استقامت، عزیمت، حوصلے اور بہادری کے معاملے میں رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا۔ یعنی اس موقع کے اوپر بھی آپ نے اس سیرت اور کردار کا اظہار کیا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی طرف میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر مسلمان کو توجہ کرنی چاہیے اور اپنے پیغمبر کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اب میں باقی سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ مولانا صاحب، یہ خیال ہوتا ہے ہم سب کو، ہم عام انسان ہیں، بہت کمزور ہیں، عاجز ہیں، کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آپ نے اسوہ کا ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھا، اس کا خاکہ پیش کیا، تو یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم یہ نہیں اپنا سکتے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ صرف مختصر ہمیں یہ بتا دیجیے کہ کوئی طریقہ ایسا ہے جس میں ہم کچھ پا سکیں اس خیر میں سے۔ دیکھیے، یہ تو انسانیت کا آخری نمونہ ہے، یعنی ایک آئیڈیل جس سے آگے کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی۔ ہم سب کمزور انسان ہیں، اس آئیڈیل اور اس مثالی نمونے کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی کتاب آپ ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کتاب کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص کا ایک زندہ تعلق قائم ہونا چاہیے۔ یعنی یہ محض گھر میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، ہفتے ہی میں 1 آدھ گھنٹہ اگر لوگ وقف کر سکیں تو وہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں۔ اس کا مطالعہ ہمارے معمولات کا ایک حصہ بن کر ہماری زندگی بننا چاہیے، اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ شب و روز میں جو کچھ ہم کرتے ہیں تو ہر رات لیٹنے سے پہلے ایک احتساب کی نظر اپنے آپ پر ضرور ڈالنی چاہیے۔ یعنی اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم نے آج ملنے میں، ملانے میں، معاملات کرنے میں، کاروبار میں، لوگوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کہاں کہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو قریب رکھا اور کہاں ہم کتنے دور ہو گئے۔ اس کا ایک جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو تجربے کی بات سے بتاتا ہوں کہ اگر اس کو معمول بنا لیا جائے تو بہت سے وہ مفاسد جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ جس کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ انسان کے لیے ایک روشنی بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اندھیروں سے گریزاں ہوتا ہے اور اس روشنی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ روزانہ کا احتساب یہ بڑی ضروری چیز ہے، اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ احتساب کرے بلکہ دوسروں کو بھی محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ اس اسوہ حسنہ کی طرف توجہ دلاتا رہے۔ تو جو جتنا کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے وہی سعادت ہے۔ اس آخری درجے پر پہنچنا نہ میرے بس کی چیز ہے نہ آپ کے بس کی چیز ہے، وہ سعادت تو چند ہی لوگوں کو حاصل ہوئی ہے تاریخ میں، لیکن ہم کچھ قریب تو ہو سکتے ہیں اور اسی کی ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ صاحب، یہ ہمارے پاس جو موصول آج کے سوالوں میں سے پہلا سوال ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 62 اور سورہ مائدہ کی آیت 69 کے مطابق خدا پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک عمل کرنے والے یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست، ان کے لیے قیامت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ غیر مسلم جنت میں نہیں جا سکتے، صرف مسلمانوں کے لیے جنت ہے؟ یہ جو دونوں آیتیں ہیں ان میں اسلام کی مثبت دعوت پیش کی گئی۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصرار کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی 2 دین نہیں بھیجے، ایک ہی دین ہمیشہ انسانیت کو دیا ہے۔ تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے، تمام پیغمبروں کا دین یہی ہے۔ تو اس کی جو بنیادی دعوت ہے، مثبت دعوت، جب بھی کوئی پیغام، کوئی میسج، کوئی نظریہ، کوئی فکر دنیا کے سامنے آتا ہے تو وہ مثبت طور پر کیا کہتا ہے؟ وہ 3 ہی باتیں اگر آپ غور کریں۔ یعنی اگر مجھ سے بھی آج آپ پوچھیں گے کہ اسلام کی دعوت کیا ہے تو اسلام کی دعوت یہی ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، ہم پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن اس کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور اس ملاقات میں جو چیز ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے گی وہ اچھا عمل ہے۔ اس کے سوا اسلام کی مثبت دعوت میں کسی نقطے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، یہی دعوت ہے اسلام کی۔ اس کے بعد کچھ جرائم ہیں جو انسان سے ہو جاتے ہیں، تو یہ آیت یا یہ دونوں آیتیں بقرہ میں بھی اور مائدہ میں بھی یہ جرائم کو بیان نہیں کرتی۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں اس کی۔
قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان خدا کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، مسلمان ہے، اچھا عمل بھی کرتا ہے، بہت اچھا عمل کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے تو جہنم میں جائے گا، اور یہ کہا گیا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہاں مثبت دعوت بیان ہوئی ہے، جرائم نہیں بیان ہوئے۔ جرائم کی فہرست بہت طویل ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے قانون میراث جہاں بیان کیا ہے، یعنی وارثوں کے حصے جہاں بیان کیے ہیں، اس کے آخر میں بھی یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس قانون کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کریں گے اور کسی کا حق مار لیں گے یا کسی کو حق نہیں دیں گے، ان کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم۔ میں اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو اسی طرح اگر کوئی خدا کا رسول آ جائے، جیسے کہ حضرت مسیح آئے، جیسے حضرت موسیٰ آئے، خدا کا رسول آ جائے اور کسی انسان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے اور وہ جانتے بوجھتے اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا قتل ہے۔ تو یہاں جرائم نہیں بیان ہوئے، لوگ اس پس منظر کو سمجھے بغیر اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہ مثبت دعوت بیان کر رہی ہے اور وہ ساری انسانیت کے لیے سارے خدا کے پیغمبروں کی وہی دعوت ہے۔ تو جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس کو اللہ پر سچا ایمان لانا ہے، قیامت پر سچا ایمان لانا ہے اور اچھا عمل کرنا ہے۔ سب نبی یہی دعوت دیتے رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کی دعوت بھی یہی ہے۔ تاہم اگر کسی شخص کے پاس پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، اس پر بات واضح نہیں ہوئی، تو پھر وہ مجرم نہیں، پہنچ گئی ہے اور جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے تو یقیناً مجرم ہے۔ تو ایسے اس آیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلام کی مثبت دعوت ہے اور ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ وہ نصرانی ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا، یعنی مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کوئی بھی ہے، سب کو یہی دعوت ہے اسلام کی۔ ہاں، یہاں جرائم مذکور نہیں ہے، جرائم کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ان سے ہمیشہ بچ کر رہیں، ان سے بچ کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت ہمارے لیے ایسے ہے۔ یہ عبادت کے طور لیے بنایا گیا ہے انسان کو، تو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا؟ اس کا مقصد کیا اور کیا اس کو ضرورت ہے ہماری عبادت کی؟ اس سے اس کو کیا حاصل ہونا ہے؟ اور جب کہ وہ کہتا ہے کہ ایک جانب کہ اس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ یہ جو لفظ عبادت ہے، چونکہ یہ رسوم عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مراسم عبودیت جن کو ہم کہتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں جو عبادت کا لفظ ہے، یہ اس سے بہت وسیع مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جب سورہ ذاریات میں یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہیں، یعنی میں ان کا خالق ہوں تو انہیں میرے بندے بن کر رہنا چاہیے، میرے اور ان کے درمیان عبد اور معبود کا تعلق ہونا چاہیے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آسمان سے کہیں براہ راست نہیں ٹپک پڑے، میں ان کا خالق ہوں، اور بندے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان حدود کے اندر زندگی بسر کریں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے، جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے۔ یعنی وہ پاکیزگی اختیار کریں جو اللہ بدن میں چاہتا ہے، وہ پاکیزگی اختیار کریں جو اللہ خور و نوش کھانے پینے میں چاہتا ہے، وہ پاکیزگی اختیار کریں جو اللہ اخلاق میں چاہتا ہے، اور وہ پاکیزگی اختیار کریں جو اللہ اپنے ساتھ تعلق میں چاہتا ہے۔ یہ پوری بات ہے جس کو عربی زبان میں لفظ عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ پوری زندگی کے رویے کا بیان ہے۔ یعنی ایک رویہ یہ ہے کہ انسان سرکش ہو جائے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے، انسانوں کے لیے تکبر کا نمونہ بن کے رہ جائے، اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ نہیں، میں ایک خالق کی مخلوق ہوں، مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، لہٰذا میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب کچھ ایک پروردگار کے حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ جب وہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود میں کرتا ہے تو وہ ایک عبد یا ایک بندے کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد محض وہ مراسم عبودیت نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ یعنی جو عبادت ہے
یہ جب ایک لفظ کی حیثیت سے قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو وہ عبادات جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہے، ایک جزو ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پورا کا پورا دین وہ اپنے کنٹینٹ کے لحاظ سے 4 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ عبادات جیسے نماز روزہ ہے، بدن کی صفائی اور تطہیر اور پاکیزگی، کھانے پینے کے معاملے میں یہ احتیاط کہ ہم طیبات کھائیں، پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور اخلاق کی پاکیزگی، یہی 4 چیزیں۔ پورے دین کے احکام انہی پر مبنی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب انسان کرتا ہے اور یہ خیال کر کے کرتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ وہ ایک پروردگار کی مخلوق ہے، یعنی دنیا کے اندر وہ کوئی آپ سے آپ پیدا ہونے والی ہستی نہیں ہے، وہ کسی کا بندہ ہے، تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس جامع مفہوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کس معنی میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن قامدی صاحب وہ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں نا آپ سے کہ اس سے آگے کیا حاصل کرنا ہے؟ خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، تو اس ٹیسٹ میں مجھے کیوں ڈالا گیا؟ خدا کو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو زندگی دی، شعور دیا، اور یہ بشارت دی ہے کہ یہ جو عارضی زندگی ہے جس میں دکھ بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک قطرہ ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی شروع ہونے والی ہے جو ابدی زندگی ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں موت پر بھی موت واقع ہو جائے گی، جس میں انسان اپنی ترقی کے آخری مراحل تک پہنچے گا، اور جس میں اس کے لیے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم کی بشارت ہے کہ جو وہ چاہے گا وہ اس کو مل جائے گا، اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ رہے گا۔ تو ہمارے پروردگار نے یہ عظیم چیز ہمیں دینے کے لیے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو ہم ہمیشہ سے تو نہیں ہیں، لیکن بشارت دی گئی ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ کچھ دینے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسے تھڑدلے اور بزدل نہ بنیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیے۔ باقی اگر کوئی سوال رہ گیا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے موقع پر پوچھ لیں۔ اچھا قامدی صاحب، یہ ایک سے زیادہ سوالات ہیں وصیت کے بارے میں، آپ مختصر ہمیں یہ بتائیے کیا یہ وصیت کرنا لازم ہے؟ اس کو کرتے وقت انسان کو اپنے سامنے کن حکمتوں کو رکھنا چاہیے، اور قرآن حدیث سے اس کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ وصیت کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جن ملکوں میں آپ رہتے ہیں اس میں ظاہر ہے ان کے اپنے قوانین ہیں، یہاں تو ہر حال میں وصیت کرنی چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، لیکن آپ مسلمان ملکوں میں رہتے ہوئے بھی کسی بھی معاشرے میں وصیت ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے یا کوئی دینے کی چیز ہے، یا بعد میں کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال اٹھ سکتا ہے، تو پھر وصیت کرنی چاہیے، لازماً کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں اس مختصر وقت میں، باقی چیزوں کے بارے میں اگر کہیں کوئی مزید سوال ہوا تو آپ بھیج دیجئے اس کو۔ وصیت آپ جس کے لیے چاہے کر سکتے ہیں، آپ کسی ادارے کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کسی عزیز کے لیے کر سکتے ہیں، کسی رشتہ دار کے لیے کر سکتے ہیں، کسی دوست کے لیے کر سکتے ہیں، کسی نیکی اور خیر کے کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنی کر سکتے ہیں، بالکل کوئی پابندی نہیں۔ لوگوں کو جو غلط فہمی ہے کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، وہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جتنی وصیت چاہے کریں، کر سکتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ وہ جو آپ کے وارث ہیں، جن کو اللہ نے وارث قرار دیا ہے، جیسے ماں باپ ہے، جیسے بیوی ہے، جیسے شوہر ہے، جیسے آپ کی اولاد ہے، ان کی بھی کسی ضرورت اور خدمت کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ آپ کے سارے بچے پڑھ لکھ گئے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، ایک بچے کی تعلیم بھی جاری ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آخری وقت قریب ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ کا حکم آ جائے، تو آپ اس کی تعلیم کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی ایک بیٹی ہے، خدا نخواستہ مطلقہ ہو گئی، اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی معذور بچہ ہے، اس کی اپنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، تو ان سب کے لیے یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، اس کی ضرورت یا کسی خدمت کی بنیاد کے اوپر آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ خدمت کی مثال یہ ہے کہ سارے بچے چھوڑ کے امریکہ آ گئے، اور کسی ایک بچے یا بچی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے کیریئر کی بھی پرواہ نہیں کروں گی اور میں اپنے والدین کی خدمت کروں گی، تو اس کی یہ خدمت اس کی مستحق ہے کہ آپ اس کے لیے وصیت کریں۔
تو آپ وصیت جس طرح کہ میں نے عرض کیا دوستوں کے لیے کیجیے، احباب کے لیے کیجیے، نیکی کے کاموں کے لیے کیجیے، اور اس طرح اپنے وارثوں میں سے بھی اگر کسی کی کوئی ضرورت یا خدمت ہے تو اس کے لیے وصیت کیجیے۔ یہ وصیت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ سب سے پہلے یہ پوری کی جائے گی۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ یا $1,00,000 چھوڑے ہیں تو سب سے پہلے اس میں یہ پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ آپ کے ان رشتہ داروں کا حق ہوگا جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، یعنی اس وصیت کے بعد ان کا حق شروع ہوتا ہے۔ ان کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کی وصیت پوری کر دی جائے۔ $1,00,000 میں آپ نے 50,000 کے بارے میں وصیت کر دی، وہ پہلے ادا کیے جائیں گے۔ باقی 50,000 میں آپ پھر رشتہ داری کی بنیاد پر خود کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر آپ یا تو یہ کہتے کہ سب کو برابر دے دو، یہ بے انصافی ہوتی، اور یا آپ فرق کرتے تو گویا میسج دیتے کہ میں فلاں اور فلاں میں یہ فرق کرتا تھا، تو یہ معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس نے بڑا احسان کیا کہ وہ حصے خود مقرر کر دیے۔ تو آپ کی وصیت کا حق جب پورا ہو جائے اس کے بعد پھر وہ حصے آپ دیجیے۔ ان حصوں کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے، ایسا ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ وہ حصے دینے کے بعد پھر کچھ بچ جاتا ہے، تو اگر بعد میں کچھ بچ جائے تو اس کے بارے میں بھی پہلا حق آپ کا ہے کہ آپ بتائیں وہ کس کو دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کچھ نہیں کہیں گے تب ایک اصول بتایا گیا ہے جس پر وہ آپ کا معاشرہ، آپ کے خاندان کے لوگ پھر بعد میں تقسیم کر دیں گے۔ تو یہ ہے پوری بات۔ اس میں چونکہ بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اور ہماری فقہ میں بھی اس میں بات آراء بالکل غلط اختیار کر لی گئی ہیں، تو میں نے اس کے موٹے موٹے پہلو آپ کو بتا دیے، کوئی اور ابہام ہو تو میں اس کو واضح کر دوں۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کے خیال میں اس دور میں جب مسلمان اس حالت میں ہیں تو شیعہ سنی اتحاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا سلوشن ہوگا کہ اس کی کوشش کی جائے؟ یہ آپ کس کس کا اتحاد کرائیں گے؟ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں سب انسانوں کو یہ دعوت دینی چاہیے کہ وہ اگر اسلام قبول کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں تو اپنے لیے وہی نام پسند کریں جو اللہ نے، اللہ کے پیغمبروں نے ان کو رکھا ہے، اور وہ مسلمان ہیں۔ وہ دور اب آ گیا ہے کہ لوگ شیعہ اور سنی اور وہابی اور دیوبندی اور بریلوی اس سے بلند ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں، مسلمان کی حیثیت سے اپنا تعارف کرائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، تمہارا یہ نام مسلمان تمہارے باپ ابراہیم نے رکھا تھا۔ اس وقت بنی اسماعیل مخاطب تھے تو یہ کہا کہ یہ ابراہیم نے رکھا تھا، اور یہ اس سے پہلے بھی، یعنی رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی مسلمان ہی تھا، اور یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد بھی مسلمان ہی۔ تو ہماری مذہبی شناخت، دیکھیے آپ کی بہت سی شناختیں ہو سکتی ہیں، یعنی میری ایک شناخت وہ ہے جو میرے نام سے ہوتی ہے، ایک شناخت وہ ہے جو میرے پیدائش کے علاقے سے ہوتی ہے، ایک شناخت وہ ہے جو میری برادری سے ہوتی ہے، ایک شناخت وہ ہے جو میری نسل سے، قوم سے ہوتی ہے۔ وہ قومیت اب وطن کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے تو میں پاکستانی کہلاتا ہوں، کوئی امریکی کہلاتا ہے۔ یہ ساری شناختیں بالکل جائز ہیں، لیکن مذہبی شناخت آپ کی میری ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اس کے سوا ہر شناخت سے دستبردار ہو جائیے، اپنا تعارف یہ کہہ کے کرائیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے کہ اپنا دین ہمیں دیا ہے، اس دین کا نام اسلام ہے، اور اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو جب مسلمان اس ایک مذہبی شناخت پر کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اپنے اختلافات اس کے باوجود رہیں گے، یعنی انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہوگا، چیز کو سمجھنے کا اختلاف ہوگا، اپنے اختلافات کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ اختلافات نہ لڑنے کے لیے ہیں، نہ جھگڑنے کے لیے ہیں، نہ تان و تشنیع کے لیے ہیں، نہ فتوے لگانے کے لیے ہیں، نہ لوگوں کی جان لینے کے لیے ہیں۔ یہ اختلافات انسانیت کا حسن ہے، لہٰذا ہم میوچل رسپیکٹ کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ اختلاف کریں گے، شائستگی کے ساتھ کریں گے، تہذیب کے ساتھ کریں گے، تحمل سے دوسرے کی بات سنیں گے، اپنی بات کہیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی اس کو قبول کر لیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو جو پہلے ہماری رائے ہے اس پر ہم عمل پیرا رہیں گے۔ تو اگر آپ اپنی شناخت مسلمان بنا لیں اور اپنا رویہ یہ اختیار کر لیں تو یہ اصل میں مصنوعی اتحاد کی دعوتیں دینے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ غامدی صاحب، یہ ایک سوال ہے جو شہریت کے لیے یہاں آپ عہد لیتے ہیں،
جو پلیج آف ایلیجینس ہے ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، کیا آپ نے اگر اس کو دیکھا ہو تو کیا وہ ٹھیک ہے، اس کے الفاظ مسلمان اس کو اس وفاداری کا حلف لے سکتے ہیں؟ ہر آدمی کو وہ جس وطن میں رہتا ہے اس کا وفادار ہونا چاہیے. یہ تو اگر آپ سے حلف نہ لیا جائے تب بھی آپ کو ہونا چاہیے. یعنی پاکستان میں ہم پیدا ہوئے ہیں، وہاں ہم سے یہ حلف کبھی نہیں لیا گیا، لیکن ہم میں سے ہر شخص اسی کا پابند ہے. یعنی ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، ہم اس ملک میں امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس میں ایک ریاست کا نظم ہے، وہ ہماری خدمت کر رہا ہے، تو ہم اس ملک کے وفادار کیوں نہیں ہوں گے؟ لیکن ہر وفاداری ماں کے ساتھ ہو، باپ کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو، قوم کے ساتھ ہو، وفاداری ہی پر تو دنیا قائم ہے. ہر وفاداری یہ بربنائے حق ہونی چاہیے. یعنی اگر مجھے میرا ملک پاکستان جس میں پیدا ہوا ہوں وہ بھی کسی ظلم کے لیے کہتا ہے کہ تم میرا ساتھ دو، تو مجھے انکار کر دینا چاہیے. کیونکہ ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ایمان والو ہمیشہ سچائی کی گواہی دینے والے اور انصاف کی بات کرنے والے بن کر رہو. خواہ یہ بات، قرآن کے الفاظ ہیں، خواہ یہ بات تمہیں اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف کرنی پڑے، اور دوسری جگہ یہی بات کہہ کے کہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی کوئی بات کہو. انصاف کی بات کہو، یہی تقوی کے قریب ہے. تو انصاف پر قائم رہنا چاہیے، اور انصاف پر قائم رہتے ہوئے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنی زمین کا، اپنی برادری، ہر ایک کا وفادار ہونا چاہیے، ماں کا، باپ کا. تو انصاف پر قائم رہتے ہوئے آپ کو، امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں کا وفادار شہری ہونا چاہیے. ایک خاتون نے ابھی مجھے توجہ دلائی، اور سچی بات یہ ہے کہ پہلی بار مجھے توجہ ہوئی اس جانب، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بڑی اعلیٰ بات ہے جنہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم امریکہ میں، پاکستانی خاتون تھی، کہ ہم امریکہ میں عرصے سے رہ رہے ہیں، وہ غالباً کوئی 25-30 سال سے یہاں ہوں گے. وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ابھی دوپہر کی بات، وہ بھی پاکستان سے آئے ہوئے تھے، زیادہ تر ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، اور کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، زیادہ عرصے سے رہ رہا تھا. انہوں نے کہا بڑی مسجدیں بھی ہیں یہاں پہ، خطبے بھی ہوتے ہیں، ان میں دعائیں کی جاتی ہیں. دنیا میں ہر شخص کے لیے دعا ہوتی ہے، ہر ملک کے لیے ہوتی ہے، فلسطین کشمیر کے لیے بھی ہوتی ہے، امریکہ کے لیے کبھی دعا نہیں ہوتی. یعنی جس ملک نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا ہے، جس نے آپ کے لیے معاش کے مواقع پیدا کیے ہیں، جس نے آپ کو تحفظ دیا ہے، جس نے آپ کو شناخت دی ہے، آپ اس کے بے وفا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے کیوں دعا نہیں کریں گے؟ یعنی وہاں رہنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں، ان کی سرفرازی کے لیے دعا کریں، لیکن حق اور انصاف پر قائم رہتے ہیں. ہم تو غامدی صاحب جو ہندوستان میں مسلمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کی حمایت کریں، اور وفاداری ان کی اگر ہندوستان کے ساتھ ہے تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ اصول کے لحاظ سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جو شخص جس ملک میں رہتا ہے، وہ ہندوستان کا شہری ہے، وہ امریکہ کا شہری ہے، وہ انگلستان کا شہری ہے، وہ ملیشیا کا شہری ہے، اسے اپنے ملک کا وفادار ہونا چاہیے، اپنے ملک کا خیر خواہ ہونا چاہیے. یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین و النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہوں اور پھر اس کے آپ وفادار نہ ہوں؟ وفادار ہوں لیکن حق اور انصاف کے لیے. یعنی جب بھی کبھی کوئی ناحق بات ہے، وہ میرے اپنے ملک میں کہی جائے گی، مجھے اس پر بھی تنقید کرنی ہے. وہ یہاں کہی جائے گی، اس پر بھی تنقید کرنی ہے. تو آپ اصولاً وفاداری ہوتے ہیں. وہ تو دیکھیے اگر ماں بھی کوئی غلط بات کہتی ہے تو ادب سے اسے بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو انصاف یہ تو لازم ہے، لیکن انصاف پر رہتے ہوئے ہم کو وفادار ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ وفادار ہونا چاہیے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ جس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کی. غامدی صاحب، شریعت کی تعریف آپ کیسے کریں گے، اور کیا شریعت کو ہر حال میں اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے؟ ہمارا جو پورا دین ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک کا تعلق ایمان و اخلاق سے، یہ دین کی بنیاد ہے، قرآن مجید اس کو حکمت کہتا ہے. دوسرے حصے کا تعلق قانون سے، یعنی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، خواہ وہ ہمارے بدن کی صفائی کے معاملے میں دی ہے، خواہ وہ ہمارے کھانے پینے کے معاملے میں دی ہے، خواہ اخلاق کے بارے میں دی ہے،
اس میں کچھ چیزیں تو اصولی طور پر بیان کر دی ہیں، کچھ چیزوں کو لا بنا دیا، قانون بنا دیا۔ جیسے میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ ہمیں اپنی اولاد میں، اپنے بعد میں رہنے والوں کے لیے حصے تقسیم کرنے ہیں، تو ایک قانون بنا دیا گیا ہے۔ تو قانون کو عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں، یعنی دین کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے، اس کو قرآن مجید حکمت کہتا ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق لا سے ہے، قانون سے ہے۔ تو اللہ کا قانون جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اختیار کرنا ہے، جس کی پابندی کرنی ہے، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ پورا دین ہے، اور اسی شریعت میں اصل میں خدا کی اطاعت کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، یہ اصول کی بات ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، اب یہ قانون آ گیا، اس میں باقاعدہ رکعتیں مقرر کر دی گئی ہیں، اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں، طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ اصولی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، لیکن بدکار کے لیے یہ سزا ہوگی، یہ قانون بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ لا اور قانون ہے جس کو عربی میں شریعت کہتے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اس کو کیا ہر حال میں اپنانا پڑے گا، یہ پابندی لازم ہے؟ ہر حال ہی میں پورا دین اپنانا چاہیے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو درخواست بھیجیں گے کہ آپ تھوڑی سی کمی کر لیں اس میں۔ جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اصل میں یہی کہتا ہے کہ میں اس پورے دین کو اختیار کروں گا، یہ عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمی بھی رہ جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے پورے دین ہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے جی، آپ جس طرح چاہیں اس پہ تبصرہ فرما دیں۔ یہ جو نعمان علی خان صاحب کا مسئلہ اٹھا ہے، کیا آپ کی جو آج کی پہلی گفتگو تھی اس کی روشنی میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ایسا کوئی بھی معاملہ جب پیش آ جائے تو میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں ادب کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تک کسی معاملے کی آخری درجے میں تحقیق نہ ہو جائے، اس پر زبان نہیں کھولنی چاہیے، اس کو افواہ نہیں بنانا چاہیے۔ کسی پر کوئی الزام لگا دینا یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ آخری درجے میں اس معاملے کی تحقیق ہونے دیں۔ اس وقت تک یہ کوشش کریں، جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کف لسان سے کام لیا جائے، کیونکہ بارہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جھوٹی بات پھیلا دی جاتی ہے، پھر ہر آدمی اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے کئی تجربات ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہر مسلمان کو، یعنی یہ ایک واقعہ ہے، ایسے واقعات زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، جب بھی کبھی کوئی معاملہ پیش آئے، آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے کی ہم تحقیق کریں گے۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کے معاملے میں جب وہ مرحلہ ہوا تو اس میں یہی تعلیم دی، اور یہ کہا کہ ان کے مجموعی کردار کو سامنے رکھ کر تم لوگوں نے ایک افواہ پر یقین کر لیا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم؟ جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے، کوئی غلطی ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ میرے لیے، آپ کے لیے بہتان عظیم ہی ہے۔ اس کے ذکر سے، اس کو پھیلانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہی تعلیم ہم کو قرآن نے دی ہے، یہی تعلیم ہم کو ہمارے پیغمبر نے دی ہے۔ اگر بالکل معلوم ہو جائے کہ یہ تو ایک ثابت شدہ بات ہے، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، اس لیے کہ انسان انسانی ہے، ثابت شدہ بات ہے، اور یہ بات ایک ایسے شخص کی طرف سے صادر ہوئی ہے جو عام آدمی ہے، یعنی ہم سب عام انسانوں کی حیثیت سے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس پر پردہ ڈالا جائے، اس کو افشا نہ کیا جائے، اس آدمی کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ عام آدمی کی حیثیت سے ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہو، محبت اس کے ساتھ ہو، اور ہم اگر کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کریں، لیکن اس کو اچھالنا، اس کو نمایاں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تاہم اگر کوئی شخص لیڈر ہے، یعنی وہ مذہبی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاسی رہنما بھی ہو سکتا ہے، تو پھر بہت شائستگی سے اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیے بغیر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں متنبع کریں گے، یہ آپ کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی مذہب بیان کرنے کے لیے آئے گا یا لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے گا، اس کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی۔ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے بارے میں ہر سوال کرے اور اس کا جواب طلب کرے۔ یہ لیڈروں کے بارے میں، عام آدمی کے جرم پر پردہ ڈالنا ضروری ہے۔ اس کے معاملے میں آپ کو ہر حال میں، یعنی ثابت ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کف لسان سے کام لینا چاہیے، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے،
اس کو اچھالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن لیڈروں کے معاملے میں اچھالنا تو کسی چیز کو بھی نہیں چاہیے، اس میں آپ دوسروں کو متنبع کر سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں ایک بات آ گئی، ثابت ہو گئی، آپ اب لوگوں کو بتانے کا حق رکھتے ہیں اور ان کو متنبع کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں، تاکہ وہ دین سیکھنے کے معاملے میں، تعلق رکھنے کے معاملے میں، کوئی سیاسی رہنما ہے تو اپنی قوم کی باغ اس کے حوالے کرنے کے معاملے میں احتیاط کریں۔ اب معاملے کی نوعیت یہ ہو گئی۔ اسی طرح اگر کسی سے کسی ایسے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے کہ جس کا اثر دوسروں پر پڑ سکتا ہے، وہ ہے تو عام آدمی، یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک شخص مرچوں میں اینٹیں پیس کے ملاتا ہے، تو یہ اب پردہ ڈالنے کا جرم نہیں ہے، یہ عام آدمی بھی کر رہا ہے، تو ہر آدمی کو اس کے بارے میں آپ کو متنبع کرنے، خبردار کرنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا کوئی جرم ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے تو پردہ ڈال دیجئے، اگر ایسا ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ضرور دوسروں کو بتائیے، اور اگر کوئی لیڈر اور رہنما ہے، خواہ وہ مذہبی رہنما ہے یا کوئی سیاسی رہنما ہے، تو شائستگی کے ساتھ یہ بات لوگوں تک پہنچا دی، بس اتنا ہی۔ اس کا ایک اور پہلو ہے، آخری بات جو میں اس معاملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسے موقعوں پہ بڑا صدمہ ہوتا ہے، شدید صدمہ ہوتا ہے، یعنی ہم نے کسی شخص سے بڑی توقعات وابستہ کی ہوتی ہیں، کچھ سیکھا ہوتا ہے، ایک احترام اس کے لیے ہمارے دل میں ہوتا ہے، اگر وہ کوئی مذہبی رہنما ہے تو ظاہر ہے کہ مذہب تو ہے ہی سرتاسر اخلاق، سرتاسر شائستگی، اگر اس کے خلاف کوئی بات اس سے ہوئی ہے تو شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ ایسے موقعوں پر خاص طور پر نوجوانوں میں ایک رد عمل بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کامل نہیں، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور ہم نے دین میں جو محبت اور عقیدت کا اصل تعلق ہے وہ محمد الرسول اللہ سے قائم کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار کے آخری معیار پر پورا اتر کے دنیا سے چلے گئے، تو اس وجہ سے ہماری عقیدت کا مرجع آپ ہی کی ذات والا صفات ہو سکتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عبادت اللہ کی کیجیے، رسالت مآب سے عقیدت رکھیے اور باقی سب کا احترام کیجیے۔ تو اگر آپ اس جگہ کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے دین سیکھنا تھا، ہم نے ہدایت پانی تھی، ہم نے اپنے لیے کوئی اچھے کام کرنے تھے، ہمیں یہاں سے مل رہے تھے، ہم کسی اور جگہ سے حاصل کر لیں گے۔ خاموشی کے ساتھ آپ اپنے سفر کو جاری رکھیے اور اس شخص کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اللہ توفیق دے گا تو وہ اس سے معافی بھی مانگ لے گا، توبہ بھی کر لے گا۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو کیا کرنا چاہیے جس کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے۔ میرے نزدیک اس کو خلوت اختیار کر لینی چاہیے اور پبلک میں دین کی دعوت یا سیاست یہ سب چھوڑ دینی چاہیے۔ غامدی صاحب یہ فرمائیے کہ انسان انر پیس کیسے حاصل کر سکتا ہے اس زمانے میں؟ انر پیس اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، یہاں تکلیفیں ہوں گی، یہاں مصیبتیں ہوں گی، یہاں نشیب ہوں گے، یہاں فراز ہوں گے، یہاں اونچ ہوگی، یہاں نیچ ہوگی، یہاں تعلقات میں مسئلے پیش آئیں گے، یہاں آپ کے بڑے قریبی لوگ وہ آپ کو مضطرب کر دیں گے، پریشان کر دیں گے۔ ان تمام پریشانیوں میں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا یہ آپ کو ہدف ہونا چاہیے۔ یہ جو انر پیس یا اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں اور پھر لوگ جا کے مراقبے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں۔ دنیا کی زندگی اضطراب اور بے چینی میں بسر کرنے کی چیز ہے، اور اس اضطراب اور بے چینی کو اپنے لیے نعمت سمجھیے کہ اس کے اندر سے ہی جنت کا راستہ نکلنا ہے۔ کیا کوئی طریقہ ہے جس پہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے گناہ بخشے گئے؟ یہ اگر دنیا میں معلوم ہو جائے تو پھر تو آپ اطمینان سے جا کے سو جائیں گے۔ موت کے آخری مرحلے تک ہمیں جس صورتحال میں رہنا ہے اس کو سیدنا ابو بکر صدیق کی نسبت سے بیان کی گئی ایک گفتگو سے سمجھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس مسلمان امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے آدمی، سب سے بڑے آدمی ہیں، اور نہایت غیر معمولی سیرت اور کردار کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی۔ تو ایک موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی اور ایک آدمی کو سزا دی جائے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو میں اس اندیشے سے زندگی بسر کروں گا کہ کہیں وہ میں نہ ہو جاؤں۔ یعنی دیکھیے کس سیرت و کردار کا آدمی یہ خیال کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا اور اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی، ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ تو اتنی امید میں اور اتنے خوف میں جینا چاہیے آدمی کو۔ تو اس لیے یہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ بخشے گئے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ نبوت کا کیوں خاتمہ ہو گیا؟ اس دور میں تو لگتا ہے کہ وحی یا نبوت کی رہنمائی کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو رہنمائی دینی ہے وہ انسانوں کو دے کر بھیجا ہے، ہر انسان کے اندر وہ رہنمائی ڈال دی ہے۔ وہ رہنمائی کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ اصل میں دو چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا شعور بھی ہر انسان کے اندر ڈال دیا ہے۔ اس کو انسان بعد میں نام دے لیتا ہے جو بھی دینا چاہے، لیکن ایک خالق کا شعور ہر انسان کے اندر ڈالا گیا ہے۔ جانتے ہیں کیسے ڈالا گیا ہے؟ جیسے ہی ہم شعور کو پہنچتے ہیں، ہمیں خدا کا یقین ہو نہ ہو، یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ یعنی اپنے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہوتا کہ ہم ماسٹر ہیں کائنات، اپنا عجز، اپنی بے بسی، یہ سب واضح ہو جاتی ہے، اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم بنائے گئے ہیں۔ کس نے بنایا وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اللہ نے اپنا شعور ہمارے اندر ڈال دیا ہے، اور اخلاقی شعور، ہم ایک مورل بینگ ہے۔ ہمیں پیدا کرتے وقت قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے جب انسانی شخصیت کی تشکیل کی تو اس کو الہام کر دیا، اس کے اندر ریویل کر دیا ہے تقوی کو بھی اور فجور کو۔ نیکی اور بدی کا شعور ہمیں دے کے بھیجا گیا ہے، صداقت کا اور جھوٹ اس کا تصور دے کے بھیجا گیا ہے۔ یہ الفاظ ہم جہاں دیتے ہیں، شعور ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے جو اصل دین ہے وہ تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے، ہر ایک اس سے واقف ہے۔ اس کے لیے قیامت میں آپ کو جواب دہ ہونا ہے، اس کے لیے اپنے رب کے حضور میں جا کے پیش ہونا ہے، اس دین پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد باقی تمام چیزیں علم پر مبنی، جتنا علم مزید ہوتا چلا جاتا ہے، کسی پر کسی پیغمبر کی دعوت پہنچ گئی، کسی کو کسی مصلح کی دعوت پہنچ گئی، کسی پر کوئی حقیقت واضح ہو گئی، اس کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو مزید اللہ کی ہدایت کا پابند کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کا دین آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تمام پیغمبر یہ دین لے کے آئے ہیں۔ پیغمبر کس لیے بھیجے گئے پھر؟ جب دین اندر موجود ہے، ہدایت اندر موجود ہے، کیوں بھیجے گئے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ انسانوں کو کل قیامت میں کھڑے ہو کر یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم پر بات کسی بھی وجہ سے واضح نہیں ہو سکی۔ اس کو عربی زبان میں اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر اس لیے آئے کہ وہ اللہ کی وہ بات جو ہمارے اندر ہے اس کی یاد دہانی کرا دیں اور بات کو آخری درجے میں واضح کر دیں۔ یہ جو اتمام حجت ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دنیا پائی جاتی تھی وہ پری ہسٹورک دنیا ہے، اس میں قوم قوم کے لیے کرنا ضروری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا وہ کروٹ لینے والی تھی کہ وہ تاریخ کی روشنی میں آ گئی۔ یعنی حضرت مسیح سے پہلے کا دور پری ہسٹورک سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان کی اپنی شخصیت کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ تاریخی معیار پر پوری اترتی ہے؟ یعنی ہمیں تو اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں، تو کیا وہ اس معیار پر پوری اترتی ہے؟ تو اس سے پہلے کا سارا زمانہ پری ہسٹورک ہے۔ رسول اللہ کی بعثت آپ کو بھیجا گیا تاریخ کی بالکل روشنی میں، یعنی اب دنیا تاریخ کی روشنی میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو روز روز امتحان میں ڈالا جائے۔ ایک نئے نبی کو بھیج کر اتمام حجت ہو گیا، بات واضح ہو گئی، اللہ کی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی جو ہمارے اختلافات کا فیصلہ کرتی ہے اور ہدایت اور رہنمائی دیتی ہے۔ اس لیے اس کے بعد نبوت کو ختم ہو جانا چاہیے تھا لازماً، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بات کی۔ کیا یہ ثابت کیا جا سکتا ہے عقلی طور سے کہ قرآن مجید ہی اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن مجید کے لیے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف خالی الذہن ہو کر تعصبات کو الگ رکھ کے اگر کچھ پڑھنے لکھنے کا ذوق ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیجیے، وہ اپنے وجود سے بتا دے گا کہ میں خدا کی کتاب ہوں۔ اسی لیے جگہ جگہ اس نے کہا ہے کہ قرآن اپنے وجود سے خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی آپ پکار اٹھیں گے کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی، لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جو ہمت کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں کتاب میں،
خود کتاب کی آواز اپنے کانوں تک پہنچنے دیتے ہیں کم لوگ ہیں۔ ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ صرف ایک چیز کے اوپر غور فرمائیے۔ یہ چونکہ موقع نہیں ہے، میں ایسی کئی چیزیں آپ کو بتا سکتا تھا، لیکن صرف ایک چیز پہ غور فرمائیے۔ اس دنیا میں قرآن مجید کوئی ایک کتاب نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، دنیا کے ہر علم پر لکھی گئی ہیں۔ کسی کتاب کی علمی اور معلوماتی عمر 100 سال سے بھی زیادہ نہیں ہوئی، کسی ایک کتاب کی۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 10-15 سال کے بعد ہی کوئی نئی تحقیق سامنے آ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بات ہی غلط تھی۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، آپ اگر ان کی کتابیں بھی پڑھ کے دیکھیں تو وہ آج سے 50 سال پہلے جو کچھ لکھ رہے تھے، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے 20 سال بعد معلوم ہوا کہ بات ہی ٹھیک نہیں۔ میں اس کی بڑے بڑے لوگوں کی کتابوں سے آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں۔ کوئی ایک کتاب بھی دنیا کے سفر کے سامنے نہیں ٹھہر سکی، بہت سے بہت حد تک کوئی 100 سال ٹھہر سکی ہوگی۔ یعنی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت جس زمانے میں یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت ان کی معلومات ناقص تھی، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ یہ بہت بعد میں تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ ان کی بات غلط تھی۔ اگر انہوں نے کسی دنیا کے مسئلے کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، تمدن کے بارے میں، سائنسی معلومات کے بارے میں اپنے زمانے کے لحاظ سے کوئی بات کہہ دی ہے، دنیا میں جو لوگ مثال بن گئے ہیں ذہانت کی، وہ سقراط، افلاطون اور ارسطو ہیں۔ میں اگر آپ کو ان کے بعض اقتباسات سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اچھا ایسی حماقتیں بھی اتنے بڑے بڑے لوگ کرتے تھے۔ مجموعے ہیں، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام موجود ہے آپ کے سامنے، آخری خطبات ہیں، بڑے لوگوں میں سے، یعنی مسلم تاریخ کے بڑے لوگوں میں سے۔ میں آپ کو علمی فکری غلطیاں بتا سکتا ہوں، معلوماتی غلطیاں بتا سکتا ہوں کتاب کے اندر، جو ان کے بعد تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ ان کو غلطی لگی اس معاملے میں۔ تو تمام انسانی کتابیں 100 سال کی گردش بھی برداشت نہیں کر پائیں۔ قرآن مجید اگر آپ بے ادبی نہ محسوس کریں تو ایک بدو کی دی ہوئی کتاب ہے، جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ 15 صدیوں میں پوری دنیا کے علم کے سامنے کھڑی، آپ انگلی رکھ کے بتائیے کوئی ایک چیز جس کی دنیا تردید کر سکی، کوئی ایک لفظ جس کی غلطی بتائی جا سکی۔ تو صرف اس ایک چیز پہ غور کیجئے، یہ کتاب بول کے آپ کو بتا دے کہ خدا کی کتاب۔ غام صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر 20 برس کی شادی کے بعد بھی یہ احساس ہو کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا تعلق نہیں ہے، اور کوشش کرنے کے بعد بھی وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی، تو اس بنیاد پر کیا چھوڑا جا سکتا ہے ایک دوسرے کو؟ یہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ آدمی کو سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے۔ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آپ شادی کر کے در حقیقت خدا کی تخلیقی اسکیم کا حصہ بنتے ہیں۔ بہت بڑا اور ذمہ دارانہ فیصلہ ہوتا ہے یہ بڑی غلط فہمی ہے جو اس وقت لوگوں میں اور خاص طور پر نئی نسل میں پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جنسی تعلق کو لیگلائز کرنے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ ایک خاندان کو وجود میں لانا ہے۔ یہ اہتمام خدا نے شادی کا نئی نسلوں کی پیدائش کے لیے کیا ہے۔ یہ بہت ذمہ دارانہ قدم ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے سوچا بھی سمجھا بھی لیکن غلطی ہو گئی، تو پہلے ہی مرحلے میں کوشش کیجیے، اس سے پہلے کہ اولاد کی تمہید بندھے، کیونکہ وہ پھر ایک بڑا ذمہ دارانہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اولاد کی تمہید بنے، کوشش کریں کہ ذرا غیر جذباتی ہو کر معاملات پہ غور کر لیں، دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ طبیعت میں، مزاج میں، افتاد طبع میں وہ مناسبت نہیں ہے کہ جو گھر بسانے کے لیے چاہیے، تو شائستگی سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ ہمارے دین میں اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کے کرو، اور یہ خیال کر کے کرو کہ تم ایک بڑا فیصلہ کر رہے ہو، یعنی کھیل سمجھ کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ 20 سال تک کوشش کرتے رہے، کوشش کی تو میں داد دے سکتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ میرے نزدیک بہت پہلے کر لینا چاہیے۔ اب اگر بچے ہو گئے، اولاد ہے، بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو میرے نزدیک اپنی جو چھپی ہوئی خواہشات ہیں ان کو جنت پر مؤخر کر دیں، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بے یار و مددگار نہ کریں۔ یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اولاد بڑا اعتماد رکھتی ہے اپنے ماں باپ پر،
اس کو اس طرح مایوس اور رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر میری اس بات کے بعد بھی کوئی چارہ نہیں ہے تو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ آپ زندگی کے آخری مرحلے میں بھی طلاق لے اور دے سکتے ہیں، اللہ نے اس کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ شائستگی سے علیحدہ ہو جائیے بھلے لوگوں کی طرح، اور کوشش کیجئے کہ جو بچے آپ کے ہیں ان کے معاملات پہلے طے کر لیے جائیں، یعنی ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو آج کا زمانہ ہے، کیا یہ وہ مشابہت رکھتا ہے اس زمانے سے جس کی حضور نے قیامت کی قربت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا؟ قیامت کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی کے آخری برسوں میں جبریل امین نے ایک گفتگو لوگوں کے سامنے آ کر کی تھی۔ وہ گفتگو ہمارے تاریخی ریکارڈ میں موجود ہے، بڑی غیر معمولی گفتگو ہے۔ اس میں جبریل امین انسانی صورت میں آئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے ہیں، صحابہ کی مجلس میں آ کے سوالات کیے ہیں۔ جب وہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے، یعلمکم دینکم، اس لیے آئے تھے کہ تمہیں دین کے کچھ بنیادی حقائق سکھا دیں۔ تو اس میں انہوں نے آخری سوال یہ پوچھا تھا، اور سوالات بھی ہیں، آخری سوال یہ پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس کا جتنا علم تمہیں ہے اتنا ہی مجھے، نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو، اللہ نے اس کا علم اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 2 نشانیاں بتائیں قرب قیامت کی، یعنی جب وہ نشانیاں نمودار ہو جائیں گی تو پھر بس سمجھ لیجئے کہ قیامت قریب ہے، وہ صبح آئی کہ شام آئی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ان میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بتائی کہ یہ جو تم عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے، بکریاں چرانے والے دیکھ رہے ہو، قیامت قریب آ جائے گی تو یہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہو۔ الفاظ ہیں کہ یتطاولون فی البنیان، یعنی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے کہ کس کی عمارت کتنی بلند بنتی ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، غلامی بطور انسٹیٹیوشن کے ختم ہو جائے۔ یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اب قیامت زیادہ دور نہیں۔ رحمدی صاحب، یہ ایک سوال ہے، سورہ الانسان میں ذکر آتا ہے کہ جو جنت کی نعمتیں ہوں گی وہاں پر خدام ہوں گے، جن کا ترجمہ ہمارے مترجمین نے کیا ہے کہ وہاں لڑکے ہوں گے جو بکھرے موتیوں کی طرح وہ خدمت کرتے ہوں گے لوگوں کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا تاثر نہیں پیدا کرتا، آج کل تو ہم پسند نہیں کرتے کہ جو اس طرح کے خدام ہوں اور وہ خدمت کریں ہماری، بچوں کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو خدام ہیں جو آپ کہتے ہیں، اس کے لیے خدام کا لفظ تو اصل میں مترجمین نے اختیار کر لیا، یعنی لڑکے ہوں گے اور اسی طرح وہ خدمت کر رہے ہوں گے جس طرح آپ کے بچے آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے بچے بھی ہم باپ کی حیثیت سے اس کو سعادت سمجھتے ہیں کہ پانی لا کے دے دیں، کوئی چیز پیش کر دیں، آپ کا ہاتھ بٹا دیں، تو ایسے ہی کر رہے ہوں گے۔ اور یہ وہ لڑکے یا بچے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اس کے مستحق بھی نہیں ہیں، انہوں نے عمل نہیں کیا کہ وہ جنت میں بڑی عمر میں داخل ہوں، اور اس کے بھی نہیں ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ تو وہی بچے جو چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ اسی طرح جنت کا حصہ بنا دیے جائیں۔ یہ بات بیان کی۔ ایک سوال غامدی صاحب یہ ہے کہ یہ جو آج کا امریکہ ہے، اس کو لوگ تشبیہ دیتے ہیں، یعنی اس پہلو سے آپس میں بات کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنا چاہیے مکی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس تعبیر کو آپ پسند کریں گے یا اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے؟ یہ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، یعنی کیوں سمجھتے ہیں مکی دور، کیوں سمجھتے ہیں؟ امریکہ میں تو ایک باقاعدہ حکومت قائم ہے، پورا نظم ریاست ہے، تو یہ کس کے لیے مکی دور ہے؟ خیال اس بات سے شاید کہ ان مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں ہے تو جہاں اقتدار ہے وہاں واپس چلے جائیں۔ ایسا ہی شوق ہے بھائی، آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں جمہوریت کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب یہ کسی قوم کا ملک نہیں ہے۔ جو آدمی بھی امریکہ کا شہری بن جاتا ہے، اس کے آئین کی روح سے وہ برابر کا حکومت میں شریک ہے۔ تو عذراہ کرم اس ملک کو اپنا ملک سمجھیے، اس کی سیاست میں، اس کے تمدنی اور معاشرتی معاملات میں پارٹیسپیٹ کیجیے۔ یعنی یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے۔ چلیں، جو نسل پہلی بار آئی تھی وہ تو قابل معافی ہے، لیکن اب تو دوسری بھی آ رہی ہے،
تو آپ حضرات جو ہیں وہ رہتے یہاں ہیں، سیاست پاکستان میں کرتے ہیں۔ دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھا ہو کہ یہاں پر ان کو اس طرح دعوت کا کام کرنا چاہیے جیسے مکے میں کیا گیا؟ یہ دعوت کا کام تو آپ پاکستان میں بھی اگر کر رہے ہوں، عرب میں بھی کر رہے ہوں، کہیں بھی کر رہے ہوں، اور آپ کے پاس اگر اقتدار نہیں ہے تو آپ کو وہی رویے اختیار کرنے چاہیے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اختیار کیے، یعنی اس کا بھی کوئی تعلق امریکہ سے نہیں ہے، جہاں کہیں بھی آپ ہیں ایک ہی طریقہ ہوگا۔ تو اس ملک کو اپنا ملک سمجھ کے اس کے ساتھ محبت کریں، اور اس کے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ رہتے ہیں، جس کے آئین کی روح سے آپ کو برابر کے شہری کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ اس ملک کے مالک ہیں، اگر آپ یہاں کے شہری ہیں تو اس ملک کے مالک ہیں، اس حیثیت سے بیہیو کیجیے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دین کے پہلو سے جو جینڈر مکسنگ ہے، لوگ آپس میں ملتے ہیں، ایک جنس کے لوگ تو آپس میں آسانی سے مل لیتے ہیں، لیکن اگر وہ اپوزٹ جینڈرز ہوں تو کیا اسی بے تکلفی سے مل سکتے ہیں دوستی کی خاطر؟ دیکھیے کچھ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں اس پہلو کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ہی جنسی معاملات ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا ایک بڑا حکم ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خاندان کا ادارہ اس کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم میں شریک ہونے کے لیے کہ ہمیں بچوں کی پرورش کرنی ہے، ان کو ایک خاندان دینا ہے، ان کو ماں اور باپ کے رشتے دینے ہیں، ایک مقدس اور پاکیزہ فضا دینی ہے، اس مقصد کے لیے ہم سیکریفائس کرتے ہیں کہ اپنے جنسی جذبات کو میاں اور بیوی تک محدود کر لیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کچھ آداب بتائے گئے ہیں تاکہ کوئی خرابی سوسائٹی کے اندر پیدا نہ ہو۔ وہ آداب یہ ہیں کہ جب عورتوں کو مردوں سے ملنا ہو، مردوں کو عورتوں سے ملنا ہو، تو دونوں غض بصر سے کام لیں۔ غض بصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کریں، وہ نگاہیں تاڑنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی غض بصر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نگاہیں نیچی کر کے ٹھوکر کھا گر جائیں، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کے اندر پاکیزگی، حیا یہ موجود ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لباس کے معاملے میں بھی ایک ڈیسنٹ لباس، ایک ماڈسٹی، ڈیسنسی آپ کے لباس میں، آپ کے رویے میں وہ ہونی چاہیے۔ وہ مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے، دونوں کو۔ عورتوں کو صرف ایک زائد بات یہ کہی ہے کہ عام حالات میں وہ جیسے ہوتی ہیں ملیں ملائیں، دفتروں میں جائیں، کام کریں، لیکن اگر انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہے، بہت بنی سنوری ہیں، زیورات پہنے ہیں، تو پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کے رکھیں۔ بائبل میں کیا بہت تحریفات ہوئی ہیں؟ میں پڑھتا ہوں اس کو تو دیکھتا ہوں کہ اس میں خدا کی وحدانیت بیان ہوتی، آخر وہ کیا تحریفات ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ لفظ بائبل بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، آپ کو معلوم ہے قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، اللہ کی دوسری کتاب۔ یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، ایک تیسری کتاب کے طور پر۔ اس کے ساتھ مزید بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ دوسرے پیغمبروں کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو کتاب ہے اور یہ رسالہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے صحیفے، صحیفہ آپ چھوٹیے ایک بک لیٹ، چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے گئے۔ یہ بات قرآن مجید نے بتا دی۔ یہ جتنے صحیفے اور یہ تینوں کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل اور نبیوں کے وہ صحیفے، ان کو اکٹھا ایک والیوم میں کر کے بنی اسرائیل نے یا یہود نے اپنی پوری ہسٹری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور حضرت مسیح کے بعد مسیحیوں نے اپنی پوری ابتدائی دینی تاریخ نیو ٹیسٹمنٹ میں جمع کر دی ہے۔ تو بائبل ساری کی ساری اللہ کا الہام نہیں ہے، اس میں تورات ہے، اس میں انجیل ہے، اس میں زبور ہے، اس میں نبیوں کے صحیفے ہیں، اور یہ اگر بائبل 1500 صفحے کی ہوتی ہے تو یہ مل ملا کے کوئی 150-200 صفحے کے ہیں، باقی ہسٹری ہے ساری کی ساری۔ تو جس کو ہمارے ہاں لوگ چونکہ نہیں جانتے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ جو سلاطین کی کتاب ہے اور جو سیموئل کی کتاب ہے اس کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کوئی الہام پڑھ رہے ہیں۔ وہ ہسٹری ہے، یعنی انہوں نے کیا ہے کہ ایک کتاب بنا دی ہے کہ جو تاریخ سے شروع ہوتی ہے، تاریخی معاملات بیان کرتے کرتے وہ وقت آ جاتا ہے جب تورات نازل ہوئی تو تورات آ جاتی ہے، پھر تاریخی باتیں بیان کرتے کرتے وہ وقت آ جاتا ہے جب زبور نازل ہوئی تو وہ آ جاتی ہے،
پھر ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے نبیوں کے صحیفے آ جاتے ہیں، پھر انہی کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح کا وقت آ جاتا ہے اور انجیل آ جاتی ہے، پھر حضرت مسیح دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کے حواری وہ ان کی پیغام اور دعوت کو لے کے نکلتے ہیں تو ان کی ہسٹری آ جاتی ہے۔ تو یہ گویا 2/3 سے بھی زیادہ بلکہ 3/4 سے بھی زیادہ ہسٹری ہے، اور اس میں الہامی کتابیں بھی ہیں۔ تو الہامی کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہوا، صاف پاک ہے بالکل۔ تو وہ تحریفات یہ تحریفات جو بیان کی جاتی ہیں یہ تاریخی کتابوں میں ہوتی ہیں۔ آپ جیسے اسکالرز اگر سیاست کا میدان چھوڑ کے لوگوں کے لیے خالی چھوڑ دیں گے تو قوم کو لوٹنے والے آگے آئیں گے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے آئیں تاکہ سیاست میں کوئی تبدیلی آئے۔ ایک میں ہی رہ گیا ہوں جو اس آفت سے بچا ہوا ہے، آپ مجھے بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں۔ خدا ہم سب پر رحم کرے۔ دیکھیے ایک بہت بنیادی بات سمجھ لیجئے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا، یعنی سیاست ایک ہمہ وقتی کام ہے، اس کے لیے ایک ایپٹیچیوڈ چاہیے، اس کے لیے ذرائع چاہیے، وسائل چاہیے، یہ انہی لوگوں کو کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ لیڈر کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر فطری لیڈرشپ کی خاصیتیں ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سیاست کے میدان میں آئیں، سیاسی پارٹیاں بنائیں اور اس میدان میں خدمت کریں۔ یعنی یہ جو تصور ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، بڑے حاذق ڈاکٹر تھے، بہت اچھا علاج کیا، بڑی شفقت سے پیش آئے، آپ اٹھتے ہوئے ان سے کہیں کہ جی کیوں کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست میں آئیں، لوٹ مار کرنے والوں کی جگہ لیں۔ بھائی میں جس میدان کی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں اپنے شب و روز اس میں بسر کر رہا ہوں، مجھے یہی کرنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی تھی، کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچایا تھا، اس پیغام کے نتیجے میں مدینے میں اقتدار حاصل ہو گیا۔ جب حاصل ہو گیا تو آپ نے اللہ کے دین کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو وہ چلا کے دکھا دیا۔ تو چیزوں کو ان کے صحیح جگہ پہ پیش کرنا چاہیے ہمیشہ۔ اسی طریقے سے یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام میں جو علماء صحابہ ہیں، یعنی جن کو آپ اسکالرز کہہ سکتے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، ان لوگوں نے کبھی کوئی سیاسی عہدہ نہیں قبول کیا۔ یہ جو آپ سیدنا ابو بکر عمر کہتے ہیں کہ جلیل القدر لیڈر ہے، پیدائشی لیڈر ہے، تو انہی لوگوں کو سیاست کرنی چاہیے جن کو اللہ نے سیاست کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور علماء کو تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ پھر اپنا وہ فریضہ ادا ہی نہیں کر سکتے جس کے لیے خدا نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عالم کی حیثیت سے ہمیں جو مشن دیا گیا ہے وہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں کیونکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے، اس لیے تھوڑی سی تفصیل کر رہا ہوں۔ یہ فرمایا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مسلمانوں سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ دین کے عالم بنے، بات ہی یہاں سے شروع کی ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہونا یہ چاہیے کہ ان کے ہر گروہ میں سے کوئی 2-4 لوگ نکلیں اور وہ دین کا علم حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سچی بصیرت حاصل کریں۔ اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ جا کے سیاست کریں، یہ کہا لینذروا قومہم، تاکہ وہ اپنی قوم کو آخرت کے معاملے میں خبردار کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں۔ تو علماء کا کام یہ ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ علماء کو سیاستدانوں کو بھی دین بتانا ہے اور نصیحت کرنی ہے، ان کو کاروباری لوگوں کو بھی دین بتانا ہے، ان کو مسلم لیگ کے لوگوں کو بھی بتانا ہے، ان کو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ وہ خود حریف بن جائیں گے تو پھر کس کو بتائیں گے؟ تو اس لیے علماء کو اس سے بلند رہنا چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنا نام اللہ بتایا ہے، جبکہ پہلی کتابوں میں نام کچھ اور ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا نام نہیں بتایا، عرب اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتے تھے، وہی نام اختیار کر لیا۔ یہ غلط فہمی ہے، بالکل دور کر لینا چاہیے اس کو۔ یعنی جو کوئی قوم اللہ کے لیے لفظ بولتی تھی، جب کتاب نازل ہوئی تو اسی کو اختیار کر لیا۔ تو عرب اللہ کا لفظ بولتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی کو اللہ نے اختیار کر لیا۔ اس سے پہلی کتابوں میں ایل کا لفظ ہے، اس لیے کہ ہبریو میں، عبرانی میں ایل کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا تھا۔ یہ اسماعیل، جبریل، اس میں جو ایل ہے یہ اللہ ہی ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبرانی زبان میں۔ تو اس وجہ سے جو نام کسی قوم میں تھا، بلکہ اس سوال پر بھی قرآن نے تبصرہ کیا ہے، جب اللہ کے ناموں کے بارے میں سوال ہوا تو یہ فرمایا کہ ہر اچھا نام جو لوگ مجھے دیں گے میں اس کو قبول کرتا ہوں اور وہ مجھے پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نام نہیں بتایا۔
کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں؟ اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں۔ یہ اختلاف قرآن میں ہوتا ہے، حدیث میں ہوتا ہے، فقہ میں ہوتا ہے، تو جب اتنا اختلاف ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے اختلاف میں کیا کریں؟ کتنا اختلاف ہوتا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے پر اختلاف ہے، محمد الرسول اللہ کے خدا کا پیغمبر ہونے پر اختلاف ہے، نبیوں پر اختلاف ہے، قیامت کے دن کے آنے پر اختلاف ہے، نماز پڑھنے میں اختلاف ہے، روزہ رکھنے میں اختلاف ہے، سارا دین بالکل متفق علیہ ہے، کہاں اختلاف؟ چھوٹی چھوٹی بعض چیزیں ہیں جن میں کچھ انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہو جاتے ہیں، میں گنوا سکتا ہوں کل 8-10 چیزیں ہیں، تو بھائی ان کے بارے میں تحقیق کر کے جس صاحب علم کی رائے آپ کو زیادہ بہتر لگے اس کو اختیار کر لیجیے۔ بنیادی طور پر جو پورا کا پورا دین ہے وہ بالکل متفق علیہ ہے، کہاں اختلاف ہے؟ یہ اصل میں ہمارے جو استاد طبع ہے بدقسمتی سے، وہ شہد کی مکھی کی نہیں ہے، وہ غلاظت کی مکھی کی بن چکی ہے۔ یعنی ہم بے شمار مثبت چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اتفاقات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کوئی اختلافی بات ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو آدمی کو شہد کی مکھی بننا چاہیے، اس کے بعد آپ کو اتفاق ہی اتفاق نظر آئے گا۔ میں ایک مجلس میں تھا، بالکل ختم ہونے کے قریب تھی یہیں، تو ایک صاحب نے کہا کہ ذرا آج راہ کرم بتا دیجئے کہ مولانا سید اول اللہ مودودی صاحب سے آپ کے کیا اختلافات تھے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کاش مجھ سے پوچھتے کہ ان سے میرے کیا اتفاقات تھے، کبھی ان پر بھی بات کیا کیجیے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، سب اہل علم کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، اپنے معاصرین کو بھی رسپیکٹ کی دیکھنا چاہیے۔ علمی اختلافات ہوتے ہیں، علمی اختلافات یہ علم کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتے ہیں اگر یہ شائستگی کے ساتھ کیے جائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت چیزیں بالکل متفق علیہ ہیں۔ عورت امامت کرا سکتی؟ عورت امامت کرا سکتی ہے، مرد امامت کرا سکتا ہے۔ امامت کس کو کرانی چاہیے؟ ہمارے دین میں کسی چیز کا پابند نہیں کیا گیا، لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں نماز کے لیے آگے کھڑا کریں، جس کو چاہتے ہیں اپنا حکمران بنا لیں، کوئی پابندی نہیں عائد کی، بلکہ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ کو ان کے دار کی مسجد کا امام مقرر کیا تھا، وہ کئی برس تک امامت کراتی رہیں، اور ان کا مؤذن ایک مرد تھا۔ کیا آرگن ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کیے جا سکتے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ کا کوئی عضو کسی دوسرے کے کام آ جاتا ہے تو اللہ کا شکر کیجیے، بڑی اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے انسان کو علم دیا، اور اس طرح بہت سے لوگوں کی آپ معذوریوں کو دور کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر اس کے دلائل تفصیل سے پڑھنے ہو تو میری کتاب مقامات میں اعضاء کی پیوند کاری کے عنوان سے جو آرٹیکل ہے اس کو پڑھ لیں، وہ انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہوا ہے، اور سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی میں موجود ہے۔ لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ کچھ وظائف ہیں جو قرآن پر مبنی ہیں، ان کو 40 مرتبہ پڑھیں، یا ان کی دوسری تعداد بیان کرتے ہیں، آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں، اللہ اور رسول نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، اور ذاتی تجربات کے لحاظ سے کوئی آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے تو روکا بھی نہیں۔ یہاں یہ تقاضا ہے کہ آپ انہیں نارمل سمجھیں، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں بھی اسی نظر سے دیکھا جائے، جبکہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی اس طرح ہے، لیکن اس پہلو سے آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ کسی بھی انسان میں آپ کے خیال میں، میرے خیال میں کوئی اخلاقی خرابی ہے یا کوئی جسمانی خرابی ہے، تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کو ہدف بنائیں اور کسی کو اب نارمل کہیں۔ نارمل طریقے سے ہی پیش آنا چاہیے سب انسانوں کے ساتھ، اور شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جب موقع ملے، جس چیز کو آپ درست نہیں سمجھتے اس کو دلیل سے بیان کر دیجیے۔ تو یہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرنا، ان کو اب نارمل قرار دینا، ان کے بارے میں نفرت پیدا کرنا، یہ میرے دین نے ہم کو نہیں سکھایا۔ میں تو جن پیغمبروں کا ماننے والا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح کے بارے میں ان کے زمانے کے فقیہوں نے اور علماء نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، نیک لوگ تو تمہارے قریب آتے نہیں، سارے ہی بدکار ہیں جو گرد و پیش میں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ اپنے نیکوں کو اپنے پاس رکھو، میں تو گناہ گاروں کا پیغمبر ہوں۔ تو گناہ گاروں سے محبت کرنا سیکھیں۔ نام کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ کیا نام کی وجہ سے وہ اوصاف زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا اس کا تعلق بیماری سے اور دوسرے اثرات سے ہے؟ کیا اسلامی تاریخ میں پیغمبر نے کسی کا نام تبدیل کیا؟ جی نام کے بارے میں دین میں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی، یہ بھی لوگوں کے اپنے تجربات ہیں، کوئی وہم پیدا ہو جائے تو تبدیل کر لیں نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنا نام تبدیل کرنے کا کہا جن کے نام میں کوئی شرک پایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام عبد العزیٰ تھا، عزیٰ ایک دیوی تھی، تو اس کو آپ نے کہا کہ اس کو تبدیل کر لو۔ کیا والدین اپنے بچوں کے معاملات کے یا اعمال کے ذمہ دار ہیں؟
اس وقت تک ذمہ دار ہیں جب تک بچے بالغ ہو کے شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے. جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ گئے تو اس کے بعد والدین کا بھی ان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو ہر انسان کا دوسرے کے ساتھ ہے. اپنی بات کہی جائے گی، دلیل سے بیان کر دی جائے گی. اس کے بعد ہر بالغ شہری، خواہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. امریکہ میں ہیلووین تہوار منایا جاتا ہے، اس طرح کے اور بھی تہوار ہیں کچھ جو ظاہر یہاں کے مقامی کلچر کا حصہ ہیں. ان کو منانے کے لیے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بچوں کو اس میں بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. ان کی کچھ مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے کچھ تہواروں کی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصول بس سامنے رکھیے. ہم مسلمان نہ کسی شرک میں شریک ہوں گے نہ کسی بد اخلاقی میں. یہ دو چیزیں ملحوظ رکھیں. اگر کسی تہوار میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو سب تہوار جائز ہوتے ہیں. کیا کھیل کود کے لیے شارٹس پہنی جا سکتی ہیں؟ ہر موقع کا ایک لباس ہوتا ہے اور وہی پہننا چاہیے جو اس موقع کا لباس ہے. یعنی آپ گھر میں جو لباس پہنتے ہیں وہ گھر کے شائن شان ہونا چاہیے. تقریبات میں جو لباس پہنتے ہیں اس کے شائن شان ہونا چاہیے. کسی کھیل میں اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے لباس پہنے جاتے ہیں. لوگ اصل میں وہ بات جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کہی ہوتی ہے یا کسی مجلس پہ کہی ہوتی ہے اس کا ہر جگہ اطلاق کر دیتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں پہلوان کیا لباس پہنتے رہے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی؟ یعنی اس کے بعد آدمی صرف وہ مصرع ہی پڑھتا ہے کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں. اگر مہر 30 برس سے ڈیو ہے تو اس کی ادائیگی کس ویلیو سے ہونی چاہیے؟ جو آج کی ویلیو ہے. یہ لازم ہے ہر شخص کے اوپر، اس کو ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو عام طور پر میں سنتا ہوں کہ جی میں نے معاف کرا لیے، یہ کوئی چیز نہیں. آپ ادا کریں. ادا کرنے کے بعد خاتون آپ کو وہ تحفے کے طور پر دے دیتی ہے، پھر میں کہوں گا کہ اس نے معاف کیا. سالگرہ منانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یعنی اس میں نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی اخلاقی قباحت. ہر چیز جو دیکھیے تہوار موسموں سے پیدا ہوتے ہیں، روابط سے پیدا ہوتے ہیں، قوموں کے پس منظر سے پیدا ہوتے ہیں، تاریخ سے پیدا ہوتے ہیں. اب ایک نیا تہوار ہمارے ملک میں پیدا ہو گیا نا کہ 14 اگست کو ہمارا ملک بن گیا تو ہم یوم پاکستان مناتے ہیں. کچھ ہمارے لیڈر ہیں، رہنما ہیں جو قوم کے ایک لحاظ سے باپ کہے جا سکتے ہیں. قائد اعظم کا دن ہے، علامہ اقبال کا دن ہے، ہم مناتے ہیں یہ سارے. تو تہوار خواہ موسم سے پیدا ہوں، شخصیات سے پیدا ہوں، واقعات سے پیدا ہوں، سب جائز ہیں سوائے اس کے کہ کہیں کوئی شرک یا بد اخلاقی ہے. سجدہ سہو کب کرنا چاہیے؟ کوئی بھی غلطی اگر آپ سے ہو گئی ہے اور نماز کے دوران میں آپ کو یا نماز سے فارغ ہو کے احساس ہو گیا ہے تو یا غلطی ایسی ہوگی کہ جس کی تلافی کی جا سکتی ہے. مثلا آپ کی رکعت آپ کو احساس ہوا کہ چھوٹ گئی ہے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، وہ رکعت پڑھ لیجئے. اور اگر تلافی نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں. آپ تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کر کے 2 سجدے کر لیجئے، نہیں ہو سکتی تو اس کے بغیر 2 سجدے کر لیجئے. بہت سادہ دین ہے ہمارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں بہت سوالات پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ مختصر بتا دیں اور پھر حوالہ دے دیں اپنی کسی تحریر کا کہ یعنی وہ شادیاں زیادہ کیوں تھیں آپ کے معاملے میں. یہ چونکہ بالکل اب آخر میں جب کہ شاید 1 منٹ رہ گیا انہوں نے سوال کیا ہے، اس کا جواب تفصیل کا تقاضا کرتا ہے. میرا ایک اسی موضوع پر آرٹیکل ہے اور سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی میں، وہ انگریزی میں موجود ہے، میری اردو کتاب مقامات پہ بھی موجود ہے. اس میں میں نے یہ بتایا ہے. 1-2 لفظوں میں خلاصہ اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں. رسالت مآب سے دیکھیے شادی انسان جن ضرورتوں کے لیے کرتا ہے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شادی کی ہے ایک وقت میں، کبھی دوسری نہیں. جو باقی شادیاں ہیں وہ منصب رسالت کے تقاضے سے خدا کے حکم پر کی گئی. کہ یہ جو آپ بات شروع میں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، وہ ہمیں اختیار کرنے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم وہ اختیار نہیں کر سکتے، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. مثال کے طور پر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بیوہ سے شادی کی اور انکریج کیا، دوسری مرتبہ بھی موقع ملا تو آپ نے پریفر کیا. تو یہ کیا بیوہ سے شادی کرنا، یہ ہم اس نیکی کو رائج کریں اپنے ہاں؟ یعنی یہ ایک ایسی ورچو ہے جس کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس طرح کی جو معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں ان کا بڑا تعلق آپ کے ماحول اور معاشرے سے ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں بیوہ ہو مطلقہ ہو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی. سیدنا ابو بکر صدیق بڑی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یعنی
وہ عمر جس کو ہم بڑھاپے کی عمر کہتے ہیں، ان کی اہلیہ نے عدت پوری کرنے کے فوراً بعد حضرت علی سے شادی کر لی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یا ہماری معاشرت میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی بعض اوقات 24-25 سال کی عمر میں لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں اور ساری زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں، تو اس کا تعلق معاشرت سے ہوتا ہے۔ عرب کے معاشرے میں بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے ساتھ شادی ہونا ہی ہوتی تھی ہر حال میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا تو اس کو ترجیح دی، یعنی اس لیے کہ وہ ضرورت تھی آپ کی، گھر میں بچیاں ہیں، کیا کرتے آپ اس معاملے میں۔ سیدہ خدیجہ کا معاملہ البتہ بالکل مختلف ہے، ان کے بارے میں یہ جو افواہ عام طور پر ہے کہ 40 سال ان کی عمر تھی، ان کی بالکل مناسب عمر تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لیکن وہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ایک دوسرے کے احترام اور رسپیکٹ سے پیدا ہونے والے جذبات کی شادی ہے، اور ٹھیک انتخاب ہے، یعنی وہ اس لیے نہیں کی گئی کہ ایک بیوہ کو سہارا دینا۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ معلوم ہے نا کہ وہ 40 برس کی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے، وہ 28 سال کے قریب عمر تھی، لیکن وہ بیوہ۔ جی ہاں بیوہ تھی، لیکن وہ آپ کا انتخاب ہے اور ان کا آپ انتخاب ہے، تو یہ انتخاب تو کسی کو بھی کرنے کا کہ وہ اس اصول پر نہیں کی گئی کہ مجھے بیوہ سے شادی کرنی۔ دوسری جو شادی ان کی وفات کے بعد آپ نے کی ہے وہ اس کا لحاظ کر کے ایک بیوہ سے کی ہے کہ میری بچیوں کو گھر آ کے سنبھال سکے۔ آپ ہمارے سب یہاں شامل ہونے والے جو شرکاء ہیں اور جو لوگ اس کے بعد سنیں گے، آپ یہ کچھ رہنمائی کیجئے کہ ہم مطالعے میں سیرت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی اچھی کتاب ہو یا اور آپ کی کوئی رہنمائی ہو۔ جی سیرت پر لوگوں نے بہت اچھی چیزیں لکھ دی ہیں، لیکن میرے نزدیک اس سیرت کے دو پہلو ہیں۔ ایک واقعات ہیں جو آپ کی زندگی میں پیش آئے، اس میں جنگیں بھی ہیں، اس میں ہجرت بھی ہے، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، وہ آپ معلومات کے لیے ضرور پڑھیں، لیکن اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کی شخصیت کیا تھی، گھر میں کیا تھی، باہر کیا تھی، دوستوں سے کیا تھی، احباب سے کیا تھی۔ تو سید سلیمان ندوی صاحب نے جو سیرت النبی ہے اس کا ایک پورا باب یا ایک پوری جلد اس کے لیے خاص کر دی ہے، تو آذراہ کرم اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی اس زندگی کو نمایاں کریں جو ایک عظیم انسان کی زندگی ہے، جو ایک عظیم لیڈر کی زندگی ہے، عظیم رہنما کی زندگی ہے۔ ویسے تو اس کی بے شمار جھلکیاں آپ کو خود قرآن میں نظر آ جاتی ہیں، یعنی اس سے بڑی داد ایک رہنما کو کیا ہو سکتی ہے جو قرآن نے دی ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ آپ پیغمبر ہونے کے باوجود اگر درست خو ہوتے، سخت بات کرنے والے ہوتے، اگر آپ کی طبیعت میں ترشی ہوتی تو یہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے نہ رہتے۔ یہ آپ کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کی کریم النفسی ہے کہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہیں۔ تو حضور کی سیرت قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے، ان پہلوؤں کو زیادہ دیکھنا چاہیے، باقی واقعات تو معلومات کے لیے پڑھے ہی جاتے ہیں۔ غنی صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہیں، اور ہمارے سب